بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سعودیہ میں گزشتہ تقریباً 2.5 ماہ سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور زیادہ تر جگہوں پر کرفیو کی صورتحال ہے۔ 28 مئی سے لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آنے والے مہینے یعنی جون کی 21 تاریخ کو سارے ملک سے کرفیو ہٹا دیا جائے گا اور مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چند شرائط کے ساتھ عام نمازیوں کے لیے کھول دی جائیں گی۔ اسی وجہ سے نماز عید پر مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہلے جیسی رونقیں نہیں تھیں۔ صرف وہاں کے منتظمین اور ائمہ کرام ہی نماز عید مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ادا کر سکے۔ نماز عید کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے جس میں مسجد الحرام کے تقریباً تمام امام پہلی صف میں نماز عید ادا کر رہے ہیں اور ایک شخصیت ان کی امامت کروا رہی ہیں۔ وہ شخصیت کون ہیں اور ان کے پیچھے مسجد الحرام کا کون سا امام نماز ادا کر رہا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تمام ائمہ مسجد الحرام کے متعلق معلومات فراہم کریں گے اور نماز عید کی وہ ویڈیو بھی مختصراً دکھائیں گے جس میں تمام ائمہ اکٹھے ہیں۔ تو مکمل تفصیلات سے آگاہ ہونے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو ہمارے چینل اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، مسجد الحرام میں تقریباً 9 امام امامت کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ ان کے نام بالترتیب یہ ہیں: شیخ صالح الحمید، شیخ یاسر دوساری، شیخ ماہر بن حماد المعکلی، شیخ سعود الشریم، شیخ عبد الرحمن السدیس، شیخ ڈاکٹر اسامہ الخیاط، شیخ فیصل غزاوی، شیخ بندر بلیلہ، شیخ عبداللہ عواد الجوہنی۔ دوستو، حرمین شریفین کے اور بھی ائمہ تھے جن کو کچھ وجوہات کی بنا پر ان کے عہدوں سے سسپینڈ کر دیا گیا تھا۔ فی الحال یہ 9 ائمہ مسجد الحرام میں امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ دوستو، اس عید کے موقع پر حرمین شریفین کے ائمہ کے ساتھ وہاں کے منتظمین کی امامت کروانے والے شیخ بھی ائمہ حرمین شریفین میں سے ہیں اور یہ ان میں سب سے عمر رسیدہ اور امامت کروانے والے ائمہ میں سے سب سے پرانے ہیں۔ ان کا نام شیخ صالح بن عبداللہ بن الحمید ہے اور یہ مسجد الحرام میں امامت کے فرائض 1982 سے ادا کر رہے ہیں۔ ان کی عمر تقریباً 71 سال ہے۔ نماز عید پر ان کے پیچھے نماز ادا کرنے والے ائمہ میں شیخ عبداللہ عواد الجوہنی کے علاوہ 7 ائمہ موجود تھے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بالترتیب کون سا امام کہاں کھڑا ہے اور ان ائمہ کے متعلق وہ تمام تفصیلات جو یقیناً آج سے پہلے آپ کو کہیں اور سے نہیں ملی ہوں گی۔ دوستو، پہلی صف میں کھڑے ائمہ میں دائیں جانب جو پہلے امام کھڑے ہیں ان کا نام ہے شیخ ڈاکٹر یاسر بن راشد الدوساری ہے۔ شیخ یاسر الدوساری سن 1980 میں صوبہ الخارج میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے امام محمد بن سعود اسلامی یونیورسٹی میں شریعت کے شعبہ سے بیچلر کی ڈگری حاصل کی۔ 7 سال بعد انہوں نے اسی یونیورسٹی میں ہائر جوڈیشنل انسٹیٹیوٹ سے تقابلی فقہ میں ماسٹر ڈگری حاصل کی اور پھر عدلیہ کے اعلیٰ انسٹیٹیوٹ سے تقابلی فقہ کے شعبہ میں ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کی۔ شیخ یاسر اسلامی دنیا میں مشہور قراء میں سے ایک ہیں۔ انہیں رمضان المبارک 1436 ہجری 2015 میں مسجد الحرام میں امامت کی ذمہ داری سونپی گئی تھی جو تاحال جاری ہے۔ ان کے ساتھ دوسرے نمبر پر شیخ ماہر المعکلی کھڑے ہیں۔ یہ 1969 میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق جامبو سے تعلق رکھنے والے المکیلی قبیلے سے ہے۔ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ان کی والدہ پاکستانی تارکین وطن تھی، لیکن شیخ ماہر المکیلی کے بھائی نے ٹویٹر پر اس دعوے کو مسترد کر دیا۔ ریاضی ان کا پسندیدہ سبجیکٹ تھا۔ انہوں نے ہائر ایجوکیشن کی تعلیم مکمل کرنے کے فوراً بعد ہی ریاضی کی تعلیم بھی دینا شروع کر دی تھی۔ کچھ عرصہ ریاضی کی تعلیم دینے کے بعد یہ مکہ المکرمہ آ گئے اور یہیں سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ انہوں نے مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کی مختلف مساجد میں نماز کی امامت بھی شروع کر دی۔ رمضان المبارک کے دوران یہ جس مسجد میں تراویح کی امامت کرتے تھے وہاں قرات کے ساتھ ہی بہہ جاتے تھے۔ لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھنے اور ان کی تلاوت سننے کی خواہش کرتے تھے۔ جلد ہی یہ مدینہ المنورہ کے آس پاس مشہور ہو گئے۔ کچھ عرصہ میں مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امامت کی اور اب یہ مسجد الحرام میں مستقل طور پر فجر اور مغرب کی امامت کرواتے ہیں۔ ان کے ساتھ تیسرے نمبر پر شیخ سعود الشریم کھڑے ہیں۔ ان کی تاریخ پیدائش 19 فروری 1964 ہے۔ آپ کا مکمل نام سعود بن ابراہیم بن محمد الشریم ہے۔
آپ کی پیدائش سال 1886 ہجری میں ریاض شہر میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم مدرسہ اریان میں حاصل کی۔ آپ نے اعلیٰ تعلیم کے لیے ریاض شہر میں واقع امام محمد بن سعود اسلامی یونیورسٹی کے شعبہ عقیدہ و معاصر مذاہب میں داخلہ لیا اور سال 1409 ہجری میں یہاں سے فراغت حاصل کی۔ سال 1410 ہجری میں ہائر انسٹیٹیوٹ آف جسٹس میں داخلہ لیا اور وہاں سے 1413 ہجری میں امتیازی درجات سے ماسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ 1416 ہجری میں ام القری یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی امتیازی ڈگری حاصل کی۔ پی ایچ ڈی میں آپ کے مقالے کا عنوان المسالک فی المناسک تھا۔ آپ کی اس مقالے کا نگران اعلیٰ شیخ عبدالعزیز آل شیخ مفتی عام مملکت سعودی عرب تھے۔ آپ کے اس مقالے کو کتابی شکل میں بڑی تعداد میں بھی چھپایا گیا۔ شیخ شریم 1992 سے مسجد الحرام میں امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں اور مکہ مکرمہ کی عدالت میں بحیثیت قاضی بھی ہیں۔ چوتھے نمبر پر ڈاکٹر شیخ سعد بن نصیر الشاطری کھڑے ہیں۔ یہ امام کعبہ میں سے نہیں ہیں، غالباً یہ سعودی فتاوی کمیٹی کے رکن ہیں، واللہ عالم۔ ان کے ساتھ پانچویں نمبر پر امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس کھڑے ہیں۔ ان کی ولادت ریاض شہر میں فروری 1960 بمطابق 1382 ہجری میں ہوئی۔ الشیخ السدیس نے بچپن ہی میں ریاض کے ایک تعلیمی ادارے سے 12 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم مثنی بن حارثہ ایلیمنٹری اسکول ریاض میں حاصل کی۔ 1979 میں ریاض سائنٹیفک انسٹیٹیوٹ سے گریجویشن کی۔ 1983 میں ریاض یونیورسٹی سے شریعہ کی ڈگری حاصل کی۔ 1987 میں امام محمد بن سعود اسلامک یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا، جبکہ ڈاکٹریٹ کی سند 1995 میں ام القری یونیورسٹی مکہ مکرمہ سے حاصل کی اور بعد ازیں اسی جامعہ میں معین مدرس کی حیثیت سے تدریس کے فرائض انجام دینے لگے۔ 17 جمادی الثانی 1433 ہجری کو منگل کے روز شاہی فرمان جاری ہوا، جس میں سابق صدر صالح بن عبد الرحمن الحسین کی صحت کی خرابی کے پیش نظر ان کا استعفیٰ قبول کرتے ہوئے شیخ عبد الرحمن السدیس کو ان کی جگہ صدر مقرر کیا گیا۔ شیخ السدیس کے ساتھ کھڑے امام کعبہ الشیخ ڈاکٹر اسامہ بن عبداللہ بن عبد الغنی خیاط ہیں۔ آپ 12 فروری 1956 کو معروف علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ والد گرامی جید عالم، امام کعبہ اور علماء کی اعلیٰ سطحی کمیٹی کے ممبر تھے۔ ابتدائی علوم اور حفظ قرآن کریم کی ایک سند اپنے والد گرامی سے اور دوسری معروف قاری محمود عبد الرحمن الجاہیہ سے حاصل کی۔ حدیث کی کتابوں کی تعلیم کی بھی کئی اعلیٰ اسناد حاصل کی۔ پرائمری، مڈل اور سیکنڈری سطح کی تعلیم مکہ مکرمہ ہی میں حاصل کی۔ ام القری یونیورسٹی مکہ مکرمہ سے علوم اسلامیہ میں بیچلرز، ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کی۔ جہاں پڑھا تھا وہیں پڑھانے کا بھی موقع ملا۔ شریعہ ڈپارٹمنٹ اور پھر الدعوہ کے شعبہ میں استاد رہے اور مسلسل 3 ادوار کے لیے کتاب و سنت ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بھی رہے۔ اولاً مسجد حرام میں احادیث کی کتابوں کے معلم متعین ہوئے۔ سعودی مجلس شورا کے ممبر بھی رہے۔ اس دوران مکہ مکرمہ کی ایک مسجد میں امامت و خطابت جاری رکھی۔ 1997 میں مسجد حرام کے امام و خطیب مقرر ہو گئے اور تاحال امامت کے فرائض انجام ادا کر رہے ہیں۔ 7ویں نمبر پر جو شخص کھڑا ہے یہ امام کعبہ نہیں ہیں، البتہ کافی سرچ کے باوجود ہمیں ان کے متعلق کوئی معلومات نہیں مل سکیں۔ 8ویں نمبر پر کھڑے امام کعبہ کا نام فیصل بن جمیل بن حسن الغزاوی ہے۔ یہ 1965 میں سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1989 میں ہائی اسکول سے گریجویشن کی۔ 1996 اور 2002 میں بالترتیب ام القری یونیورسٹی سے ماسٹر اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ انہیں 2008 میں مسجد الحرام میں امام مقرر کیا گیا تھا اور 2016 میں بطور خطیب تعیناتی کر دی گئی، جو تاحال برقرار ہے۔ 9ویں نمبر پر کھڑے امام کعبہ کا نام بندر بن عبدالعزیز بن سراج بن عبد الملک بلیلہ ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں سن 1395 ہجری میں پیدا ہوئے اور وہیں مکمل تعلیم حاصل کی۔ جامعہ ام القری سے فراغت تحصیل کی۔ جامعہ ام القری ہی سے سن 1422 ہجری میں کلیت الشریعہ اور دراسات اسلامیہ میں فقہ پر ایم اے کیا۔ پھر سن 1429 ہجری میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے کلیت الشریعہ سے فقہ ہی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ 2013 سے تاحال مسجد حرام میں امامت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اس سال نماز عید کے موقع پر 8 امام نظر آ رہے تھے۔ ان میں شیخ عبداللہ عباد الجوہنی موجود نہیں تھے۔
ان کا بھی مختصراً تعارف آپ کو کروا دیتے ہیں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو جائے۔ ڈاکٹر عبداللہ عواد الجونی کو اسلام کی 4 متبرک مساجد مسجد الحرام، مسجد نبوی، مسجد قباء اور مسجد قبلتین کی امامت کا شرف حاصل ہے۔ شیخ ڈاکٹر عبداللہ بن عواد الجونی 13 جنوری 1976 کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والدین دین سے خاص شغف رکھتے تھے۔ انہوں نے بچپن ہی میں قرآن کریم مکمل حفظ کر لیا تھا۔ 16 سال کی عمر میں 2 مرتبہ بین الاقوامی مقابلہ حسن قرات میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ مدینہ منورہ کی معروف عالمی یونیورسٹی الجامعۃ الاسلامیہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور کلیت القرآن سے تدریسی سرٹیفکیٹ اعلیٰ اعزاز کے ساتھ حاصل کیا۔ آپ کو 21 برس کی نوجوانی کی عمر میں پہلی مرتبہ مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی پر تراویح کی امامت کا شرف حاصل ہوا۔ اس سے پہلے آپ مسجد قبلتین میں 2 سال تک امام رہے تھے اور پھر 4 سال تک مسجد قباء کی امامت کے فرائض سر انجام دیتے رہے تھے۔ 2005 میں مسجد الحرام بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ میں تراویح کی نماز کی امامت کی اور پھر یہاں آپ کو مستقل امام مقرر کر دیا گیا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔